أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آج کل آئلی جھگڑوں کی شکایات پھر بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں یا جھگڑے ہیں آپس کے۔ بعض دفعہ ایسے بیہودہ اور گھنونے معاملات جس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی ہوتی ہیں، یا ایسے ظالمانہ رویے مردوں کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے سامنے آتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکم سامنے نہ ہو کہ ذکر کی نصیحت کرتے رہو، کہ نصیحت یقیناً فائدہ دیتی ہے، تو انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ ان بگڑے ہوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ سب حدیں پلانگ چکے ہیں۔ لیکن نصیحت کرنے کے فرمان الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح و مہدی کی غلامی اور نمائندگی میں نصیحت کرتے چلے جانے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے تو یقیناً ان میں کوئی شرافت کا بیج تھا جس سے یہ نیکی کا شگوفہ پھوٹا ہے کہ احمدیت قبول کر لی اور اس پر قائم ہے۔ بس اللہ کے حکم کے مطابق اور جو کام ذمہ لگایا گیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ نصیحت کرو، یقیناً اللہ برکت ڈالے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس برکت ڈالنے کے سلوک کی امید آج پھر کچھ اس بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں اثر پیدا کر دے کہ اجڑتے ہوئے گھر جو ہیں وہ جنت کا گہوارہ بن جائیں۔ گو کہ اشارتاً میں گزشتہ خطبات میں بھی اس طرح توجہ دلاتا رہا ہوں، لیکن آج ذرا کچھ تھوڑی سی وضاحت سے یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا آج کل بدریہ خطوط یا بعض ملنے والوں کے سے سن کر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ ہمارے مقاصد کتنے عظیم ہیں اور ہم کن چھوٹے چھوٹے لغو مسائل میں الجھ کر اپنے گھر کی چھوٹی سی جنت کو جہنم بنا کر ذاتی اناؤں کو مسائل کا پہاڑ سمجھ کر جماعتی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے بجائے منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان مسائل کو کھڑا کرنے میں جو بھی فریق اپنی اناؤں کے جال میں اپنے آپ کو
بھی اور دوسرے فریق کو بھی اور نظام جماعت کو بھی، اور پھر آخرکار بعض اوقات مجھے بھی الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عقل دے اور وہ اس مقصد کو سمجھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کو دوبارہ قائم کروں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے دلائل اس کو ملیں جن کے روح سے اس کو یقین آ جائے کہ خدا ہے۔ بس یہ بڑا مقصد ہے جس کے پورا کرنے کی ایک احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، جستجو رہنی چاہیے اس کو۔ اور کوئی احمدی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی اناؤں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، ان پاک ہدایتوں پر عمل نہیں کرتا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اگر ہمارے اپنے گھروں میں نرمی اور اعلیٰ اخلاق کے نظارے نظر نہیں آ رہے تو ہم نے گم گشتہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ کیا دکھانا ہے؟ ہم تو خود ان گم گشتہ لوگوں میں شامل ہیں، ہم تو خود اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بس ہر احمدی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم قرآنی تعلیم سے ہٹے ہوئے تو نہیں ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے لاشعوری طور پر دور تو نہیں چلے گئے؟ اپنی اناؤں کے ہوئے اس بات کا جائزہ لڑکے کو بھی لینا ہوگا اور لڑکی کو بھی لینا ہوگا، مرد کو بھی لینا ہوگا، عورت کو بھی لینا ہوگا، دونوں کے سسرالوں کو بھی لینا ہوگا، کیونکہ شکایت کبھی لڑکے کی طرف سے آتی ہے، کبھی لڑکی کی طرف سے آتی ہے، کبھی لڑکے والے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی لڑکی والے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر زیادتی لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب یہاں میں نے گزشتہ دنوں امیر صاحب کو کہا کہ اتنے زیادہ معاملات جو آپس کی ناچاکیوں کے آنے لگ گئے ہیں، اس بارے میں جائزہ لیں۔ لڑکیاں کس حد تک قصوروار ہیں اور دونوں طرف کے والدین کس حد تک مسائل کو الجھانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو جائزے کے مطابق اگر ایک معاملے میں لڑکی کا قصور ہے تو تقریباً 3 معاملات میں لڑکا قصوروار ہے، یعنی زیادہ مسائل لڑکوں کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور تقریباً 30-40% معاملات کو دونوں طرف کے سسرال بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی لڑکی کے ماں باپ کم ذمہ دار ہوتے ہیں اور لڑکے کے ماں باپ اپنی ملکیت کا حق جتانے کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے پھر
لڑکیاں ناراض ہو کر گھر چلی جاتی ہیں، وہ کہ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ لڑکے کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن بیویوں کو بھی ان کا حق دے۔ جب ایسی صورت ہوگی تو پھر بیویاں عموماً خاوند کے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ساس سسر کو اپنے بچوں سے زیادہ اپنی بہوؤں پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ خدا نخواستہ جماعت میں نیکی اور اخلاق رہے ہی نہیں، بالکل ختم ہی ہو گئے ہیں۔ اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیکی پر قائم ہے، مگر جو مثالیں سامنے آتی ہیں وہ پریشان کرتی ہیں کہ یہ اتنی بھی کیوں ہے۔ جو جائزہ میں نے یہاں لیا ہے، اگر کینیڈا میں یا امریکہ میں یورپ کے ممالک کی جماعتوں میں لیا جائے تو وہاں بھی عموماً یہی تصویر سامنے آئے گی۔ بس ہر جگہ شعبہ تربیت کو ہر لیول پر جماعتی بھی اور ذیلی تنظیموں میں بھی فعال ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے اپنے گھریلو تعلقات کو قائم رکھنے اور محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنے کے لیے۔ حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو پھر بھی اپنی اناؤں کے جال میں پھنس کر دو گھروں، دو خاندانوں اور اکثر اوقات پھر نسلوں کی بربادی کے سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اسلامی نکاح کی یا اس بندھن کے اعلان کی کہ ہم مرد اور عورت آج اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میاں اور بیوی کے رشتے میں پروئے جا رہے ہیں، ان ارشادات الہی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے سامنے پڑے گئے ہیں۔ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نکاح کے وقت۔ ان آیات قرآنی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے نکاح کے وقت اس لیے تلاوت کی گئیں تاکہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تقویٰ پر قدم مارو، تقویٰ اختیار کرو۔ تو ہم ان پر عمل کریں گے۔ یہ نکاح کے وقت ایک اس نصیحت کے تحت ایجاب و قبول کر رہے ہوتے ہیں، منظوری دے رہے ہوتے ہیں نکاح کی۔ کیونکہ اگر حقیقت میں تمہارے اندر تمہارے رب کا، اس پیارے رب کا جس نے پیدائش کے وقت سے لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی تمہاری تمام ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، پیار اور خوف رہے گا اگر اس رب کا، تو تم ہمیشہ وہ کام کرو گے جو اس کی رضا کے کام ہے، اور اس کے نتیجہ میں پھر ان انعامات کے وارث ٹھہریں گے۔ میاں بیوی جب ایک عہد کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا عہد کیا، تو پھر یہ دونوں کا فرض بنتا ہے۔ وہاں تم ان رشتوں میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے پھر ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ یاد رکھیں کہ جب خود ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ رہے ہوں گے، عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے، ان کی عزت کر رہے ہوں گے، ان کو عزت دے رہے ہوں گے، تو رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے
پھونکے مارنے والوں کے حملے ہمیشہ ناکام رہیں گے، کیونکہ باہر سے بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے ایک ماحول کا، کیونکہ آپ کی بنیاد تقویٰ پر ہوگی، اور تقویٰ پر چلنے والے کو خدا تعالیٰ شیطانی وساوس کے حملوں سے بچاتا رہتا ہے۔ جب تقویٰ پر چلتے ہوئے میاں بیوی میں اعتماد کا رشتہ ہوگا تو پھر بھڑکانے والے کو چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو یا جس کا بہت زیادہ اثری کیوں نہ ہو، اس کو پھر یہی جواب ملے گا کہ میں اپنے بیوی کو، یا بیوی کہے گی میں اپنے خاوند کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی معاملہ صاف کر لیتے ہیں۔ اور جو بھی ایسا شخص کسی بھی فریق کو دوسرے فریق کے متعلق بات پہنچانے والا ہے، اگر وہ سچا ہے تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اپنے خاوند سے یا اپنی بیوی سے میرا نام لے کر نہ پوچھنا، یا میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ تم پوچھنے لگ جاؤ۔ بات کر کے پھر اس کو نہ کرنے کا کہنے والا جو بھی ہو، وہ سمجھ لیں کہ وہ رشتے میں دراریں ڈالنے والا ہے، اس میں فاصلے پیدا کرنے والا ہے اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ اگر کسی کو ہمدردی ہے اور اصلاح مطلوب ہے، اصلاح چاہتا ہے، تو وہ ہمیشہ ایسی بات کرے گا جس سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو۔ پس مردوں عورتوں دونوں کو ایک تو ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ تقویٰ سے کام لینا ہے، رشتوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، اور جب بھی کوئی بات سننی جائے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کہنے والا ہو، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے اس بات کو صاف کریں تاکہ غلط بیانی کرنے والے کا پول کھل جائے۔ اگر دلوں میں جمع کرتے جائیں گے پھر سوائے نفرتوں کے اور دوریاں پیدا ہونے کے اور گھروں کے ٹوٹنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ دوسروں کی باتوں میں آ کر یا ماحول کے اثر کی وجہ سے، کیونکہ تقویٰ پر نہیں چل رہے ہوتے، اپنی بیوی پر بڑے گھناؤنے الزام لگاتے ہیں، پہلے میں ذکر کر رہے ہوں، یا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہوتا، دوسری شادی کے شوق میں جو بعض اوقات بعضوں کے دل میں چراتا ہے، تو پہلی بیوی پر الزام لگا دیتے ہیں بڑے آرام سے۔ کسی کو شوق ہے شادی کا، شادی کرنی ہے تو کریں اگر جائز ضرورت ہے تو، لیکن پہلی بیوی بیچاری کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر صرف جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہو کہ اس طرح کی باتیں کروں گا تو خود ہی خلا لے لے گی اور میں حق مہر کی ادائیگی سے اگر نہیں دیا ہو تو بچ جاؤں گا، تو یہ بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اول تو قضاء کو حق حاصل ہے کہ ایسی صورت میں فیصلہ کرے کہ حق مہر بھی ادا کرو چاہے خلا ہو۔ دوسرے یہاں کا قانون جو ہے قانونی طور پر بھی پابند ہیں کہ بعض خرچ ادا کرنے ہیں۔ بعض عملی باتیں میں بتا رہا ہوں، اب بعض لوگ یہاں بیوی کے پیسے سے لیا ہوا مکان جو ہے قانون کا سہارا لیتے ہوئے نصف لے لیتے ہیں، اپنے نام کرا لیتے ہیں اگر علیحدگی ہوتی ہے تو قانون کی نظر میں تو شاید حقدار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کھلے کھلے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال بھی بیوی کو دیا ہے
تو واپس نہ لو، کجا یہ کہ بیوی کا مال جو ہے اس پہ بھی ڈاکے ڈالنے لگ جاؤ، اس کی چیزیں بھی قبضے میں کر لو۔ پھر بعض دفعہ بہانہ جو مرد جو ہیں ان کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، میرے ماں باپ کی نہ صرف عزت نہیں کرتی بلکہ ان کی بے عزتی بھی کرتی ہے، میرے بہن بھائیوں سے لڑائی کرتی ہے، بچوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتی ہے، یا گھر سے باہر محلے میں اپنی سہیلیوں میں ہمارے گھر کی باتیں کر کے ہمیں بدنام کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں بڑے واضح احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں باغیانہ رویے کا خوف ہو تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، پھر ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو، پھر اگر ضرورت ہو تو اتنی بدنیز سزا دو انہیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے اور انتہا ہو گئی ہے اور ارد گرد بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر سختی کی اجازت ہے، لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر ذرا ذرا سی بات پر بیویوں پر ظلم کرتے ہوئے مارنے کی اجازت نہیں۔ پھر اس طرح اس حد تک مارو کہ زخمی بھی کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی مارنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو مار اس حد تک ہو کہ جسم پر نشان نظر نہ آئے۔ یہ بہانہ کہ تم میرے سامنے اونچی آواز میں بولی تھی، میرے لیے روٹی اس طرح کیوں پکائی تھی، عجیب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میرے ماں باپ کے سامنے فلاں بات کیوں کی، کیوں اس طرح بولی، ان باتوں پر تو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اللہ کے حکموں کو اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں اور خدا کا خوف کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انتہائی قدم جو تمہاری بیوی نے اٹھایا اور اس پر تمہیں اسے سزا دینے کی ضرورت پڑی تو یاد رکھو کہ اب اپنے دل میں کینے نہ پالو، پھر جب وہ تمہاری پوری فرمانبردار ہو جائے، اطاعت کر لے، تو اس پر زیادتی نہ کرو۔ وَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر تمہیں ان پر زیادتی کا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یاد رکھو اگر تم اپنے آپ کو عورت سے زیادہ طاقتور اور مضبوط سمجھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے بہت بڑا اور مضبوط اور طاقتور ہے۔ عورت کی تو پھر تمہارے سامنے کچھ حیثیت ہے، بلکہ برابری کی حیثیت ہی ہے، تمہاری تو خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو اور اپنے آپ کو ان حرکتوں سے باز کرو۔ پھر یہ بھی معاملات اب سامنے آنے لگے ہیں کہ شادی ہوئی تو نفرتیں شروع ہو گئیں ساتھ ہی، بلکہ شادی کے وقت سے ہی نفرت ہو رہی تھی، شادی کی کیوں تھی۔ اور یہاں ان ملکوں میں یہ تعداد بدقسمتی سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ شاید احمدیوں کو بھی دوسروں کو رنگ چڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو احمدی کو خالص اپنے دین کا رنگ چڑھانے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اکٹھے رہو، اگر مرضی کی شادی نہیں ہوئی تب بھی ایک دوسرے کو سمجھو، اس نصیحت پر غور کرو جس کے تحت تم نے اپنے نکاح کا عہد و پیمان کیا ہے کہ تقویٰ پر چلنا ہے۔ پھر بھی اگر سب کچھ کر گزرنے کے بعد نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی انتہائی قدم اٹھاؤ، اور اس کے لیے بھی پہلے ہے کہ آپس میں بیچ میں حکمین مقرر کرو، رشتہ دار ڈالو، سوچو، غور کرو۔ دونوں طرح کے فریقوں کو مختلف قسم کے احکام ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بہت کم ہے، لیکن پہلے دن سے ہی بعض لڑکیوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آ جاتا ہے کہ ہم نے شادی تو ہو گئی ہماری لیکن ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ جب تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی نے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی تو کر لی تھی، ورنہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو ماں باپ کی سوچنا چاہیے اور دو زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ لیکن لڑکوں کی ایک خاصی تعداد ہے جو پاکستان، ہندوستان وغیرہ سے شادی ہو کر ان ملکوں میں آتے ہیں جو، اور یہاں آ کر جب کاغذات پکے ہو جاتے ہیں تو لڑکی سے نباہ نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس پر ظلم اور زیادتیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس سے پہلے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ بس جب شادی ہو گئی تو اب شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، نیک سلوک کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی بات مانتے ہوئے ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو گے تو بظاہر ناپسند بھی جو ہے پسند میں بدل سکتی ہے، اور تم اس رشتے سے زیادہ بھلائی اور خیر پا سکتے ہو، کیونکہ تمہیں غیب کا علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور سب قدرتوں کا مالک ہے، وہ تمہارے لیے اس میں بھلائی اور خیر پیدا کر دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک لڑکے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا اپنی بیوی سے نیک سلوک نہیں ہے بلکہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے وہ راستے میں مل گیا، میں نے اس کو اس آیت کی روشنی میں سمجھایا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے سے میں نے بڑا دشمنوں والا سلوک کیا ہے، لیکن آج حضرت مولانا نور الدین صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں اب تم سے اس میں سلوک کروں گا۔ تو سب خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات سے نوازا اور اس کے ہاں اولاد بھی، 4 بڑے خوبصورت بچے پیدا ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے، بیٹے 4 پیدا ہوئے۔ تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ بس جو لڑکے پاکستان وغیرہ ملکوں سے یہاں آ کر پھر چند روز بعد اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں
کہ ہمیں پسند نہیں ہے، یا پاکستان سے اپنے ماں باپ کے کہنے میں آ کر شادی کر کے بعض لڑکے یہاں لے آتے ہیں لڑکیاں پاکستان سے، اور بعد میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں آئی، ماں باپ کے کہنے پر ہم نے مجبوری سے ہی شادی کر لی تھی، تو وہ ذرا اپنے جائزے لیں۔ یہ لڑکے جن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، دو قسم کے ہیں، کہ ایک تو یہاں کے رہنے والے شادی کر کے لاتے ہیں، شادی کر کے لائے اور کچھ عرصہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ دیکھیں گے طبیعت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کیونکہ یہاں کے ماحول میں یہی سوچ ہو گئی ہے کہ پہلے دیکھو طبیعت ملتی ہے کہ نہیں، اور اگر طبیعت نہیں ملتی تو ٹھوکر مار کے گھر سے نکال دو۔ اور یہ لوگ فوری طور پر شادی کے بعد یہاں اپنے شادیاں رجسٹر بھی نہیں کراتے، نکاح رجسٹر بھی نہیں کرواتے کہ لڑکی کو کوئی قانونی تحفظات حاصل نہ ہو جائیں، اور یہاں رہ کر کوئی قانونی کارروائی نہ ان کے خلاف کر سکے۔ اور ایسے معاملات میں والدین بھی برابر قصوروار ہوتے ہیں۔ بہرحال جماعت پھر ایسی بچیوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کے یہ عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی پھر جماعت میں رہنے کے حقدار نہیں۔ دوسری قسم کے لڑکے وہ ہیں جو یہاں کی لڑکیوں سے باہر سے آ کر شادیاں کرتے ہیں اور فوری طور پر نکاح رجسٹر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب رجسٹر ہو جائے نکاح اور ان کو ویزا وغیرہ مل جائے تو پھر اس لڑکیوں میں برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں ان کو، اور پھر علیحدگی اور اپنی مرضی کی شادی۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ تقویٰ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، اور تقویٰ پر قائم ہوں، تقویٰ پر قدم ماریں، تقویٰ پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ظلم کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر بھی ایک بالا ہستی ہے جو بہت طاقتور ہے۔ پھر ایک بیماری جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھروں میں ہر وقت لڑائیاں اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، وہ ہے لڑکوں کا توفیق ہوتے ہوئے بھی اور کسی جائز وجہ کے باوجود بھی شادی کے بعد بھی گھر میں اسی گھر میں رہنا ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، خود چل پھر کر کام نہیں کر سکتے اور کوئی مددگار نہیں، تو پھر تو اس بچے کے لیے ضروری ہے اور فرض بھی ہے کہ اپنے ساتھ رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر علیحدہ گھر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کل اس کی وجہ سے بہت سے باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اکٹھے رہ کر اگر مزید گناہوں میں پڑنا ہے تو یہ کوئی خدمت پھر نیکی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، بڑا دردناک واقعہ ہے کسی ملک میں، جماعت کے اندر ہی، کہ اسی طرح اکٹھے بہن بھائی سارے اکٹھے رہ رہے تھے ایک گھر میں، جوائنٹ فیملی ہے، دو کمرے ہر ایک نے لیے ہوئے تھے، اور ایک دیورانی جٹھانی کی آپس میں انبن ہو گئی بچوں کی وجہ سے۔ شام کو جو خامند ایک گھر میں آیا تو اس نے اس کو کان بھرے کہ اس طرح باتیں کی تھیں تمہارے بھائی نے اور اس کی بیوی نے بچوں کی لڑائی کے معاملے میں۔ اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بندوق اٹھائی اور اپنے 3 بھائیوں کو مار دیا، اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی۔ تو 4 جنازے ایک ہی گھر میں ایک وقت میں صرف اس وجہ سے اٹھ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم پیار محبت کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اس پیار محبت سے اگر نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کوئی حکم نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ رہا جائے۔ تو جذباتی فیصلوں کے بجائے ہمیشہ عقل سے فیصلے کرنے چاہیے ہر بارے میں۔
اس آیت کی تشریح کہ لیسا علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم و بیوت اخوانکم، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، لولے لنگڑے پر نہیں حرج، مریض پر حرج نہیں، تم لوگوں پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ تو ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم، کہ اپنے گھروں سے یا اپنے ماں باپ کے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھروں میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید پر اگر عمل کریں تو ایسا نہ ہو۔ فرماتے ہیں دیکھو اس میں ارشاد ہے، یہ جو کھانا کھانے والی آیت ہے، اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ اور شادی شدہ گھر لڑکے کا گھر الگ، تبھی تو ایک دوسرے گھروں میں جاؤ گے اور کھانا کھاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح خوف دلاتے رہتے ہیں، بلکہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اس کے جیسے گھر علیحدہ کرتے ہی ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ بعض بچیوں سے پوچھا ہے، ساس سسر کے سامنے تو یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علیحدگی میں پوچھو تو دونوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجبوریوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر پر کہ بعض دفعہ بہو ساس پر ظلم کر رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو محبتیں پھیلانے آئے تھے، بس احمدی ہو کر ان محبتوں کو فروغ دیں اور اس کے لیے کوشش کریں، نہ کہ نفرتیں پھیلیں۔ اکثر تو بڑی محبت سے رہتے ہیں گھر والے، لیکن جو نہیں رہ سکتے وہ جذباتی فیصلے نہ کریں، بلکہ اگر توفیق ہے اور سہولتیں بھی ہیں تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو علیحدہ رہیں۔ یہ بہت عمدہ نقطہ ہے خلیفۃ المسیح اول کا کہ اگر ساتھ رہنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر قرآن کریم میں علیحدہ ماں باپ کے گھر کا ذکر کیوں ہے؟ ان کی خدمت کرنے کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا، ان کی کسی بات کو برا نہ منانے کا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم ہے، اس کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ اور بیوی کو خامند کے رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ خامند کو بیوی کے رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ یہ بھی بنیادی حکم ہے نکاح کے وقت ہی۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ظلم ختم کرنا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ جس طرف سے بھی ہو رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض مرد اس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ بڑے گندے الزام لگا کر عورتوں کی بدنامی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ عورتیں یہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے پاس کیونکہ وسائل زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے، باہر پھرنا جلنا زیادہ ہے، اس لیے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی اپنے زوم میں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ بس خوف خدا کریں اور ان باتوں کو چھوڑیں۔ بعض تو اپنے ظلموں میں اس حد تک چلے گئے ہیں اور پھر بھی احمدی کہلاتے ہیں کہ بچوں کو لے کر دوسرے ملک چلے گئے، ماں بیچاری چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور اس مرد کے سب رشتہ دار اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ایسے باپ کی۔ ایسے مرد
اور ایسے ساتھ دینے والے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا تو جماعتی نظام کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی کی سفارش کرے. ماں کو بچوں سے محروم کرتے ہیں اس پر غلط الزام لگا کر، حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ غلط الزام جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہ لگاؤ. پھر بچوں کے کانوں میں اتنا زہر بھرتے ہیں کہ بچے عدالت میں اپنی ماں کے خلاف انتہائی گھٹیا اور ذلیل کرنے والے بیان دے رہے ہوتے ہیں، اور باپ اس کے رشتہ دار جو ہیں اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ شاباش، آج تم نے ماں کے خلاف خوب پول کھولیں. یہ دیکھیں کہ قرآنی تعلیم کیا ہے اور ایسے لوگوں کے کرتوت کیا ہیں. افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض عہدیدار بھی ایسے مردوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں سے بھی تقویٰ سے کام نہیں لیا جا رہا ہوتا. تو یہ الزام تراشیاں اور بچوں کے بیان اور بچوں کے سامنے ماں کے متعلق باتیں جو انتہائی نامناسب ہوتی ہیں، بچوں کے اخلاق بھی تباہ کر رہی ہوتی ہیں. اپنی اناؤں کی خاطر بچوں کو آگ میں دھکیل رہے ہوتے ہیں ایسے مرد. اور بعض مردوں کی دینی غیرت بھی اس طرح مر جاتی ہے کہ اگر ان غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور اخراج جماعت ہو گیا تو تب بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی انا کی خاطر دین چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہاں ضمناً میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ وقف نو کے حوالے سے کہ والدین کے اخراج کی صورت میں اگر ان کا بچہ وقف نو ہو تو اس کا بھی وقف ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی صورت میں جماعتیں خود جائزہ لیا کریں جہاں جہاں بھی ہے. پاکستان میں تو وکالت وقف نو اس بات کا ریکارڈ رکھتی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ بھی باہر ملکوں میں یہ جماعت اور سیکٹریان وقفی کا کام ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور پھر معافی کی صورت میں ہر ایک کا انفرادی معاملہ علیحدہ ہر بچے کا پیش ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کہ آیا اس کو دوبارہ وقت بحال کرنا ہے کہ نہیں. اس لیے ریکارڈ رکھنا بھی ضروری ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اصل کام ظلم کو ختم کرنا ہے اور انصاف قائم کرنا ہے، اور خلافت کے فرائض میں سے انصاف کرنا اور انصاف کو قائم کرنا ایک بہت بڑا فرض ہے. اس لیے جماعتی عہدیدار بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ وہ جس نظام جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خلیفہ وقت کی نمائندگی میں کام کر رہا ہے. اس لیے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ان کا اولین فرض ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. خدا تعالیٰ کی خاطر خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے ہر ایک کو. فیصلے کرتے وقت، خلیفہ وقت کو سفارش کرتے وقت ہر قسم کے تعلق سے بالا ہو کر سفارش کیا کریں. اگر کسی کی حرکت پر فوری غصہ آئے تو پھر 2 دن ٹھہر جا کر سفارش کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی جانبدارانہ رائے نہ ہو. اور فریقین بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات اپنے حق لینے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ ناجائز حق مانگتے ہیں. بس جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نکاح کے وقت کی قرآنی نصائح کو پیش نظر رکھیں، تقویٰ سے کام لیں، قول حدیث سے کام لیں، تو یہ چیزیں کبھی پیدا نہیں ہوں گی. کوئی ناجائز حق جو آپ لے رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناجائز فیصلہ تم میرے سے کروا لیتے ہو تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو، اور جھوٹ کے ساتھ شرک بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو تقویٰ سے دور ہوں گے تو پھر یقیناً شرک کی جھولی میں جا گریں گے. بس استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اس کی مغفرت اور رحم مانگیں. خدا کا خوف ہمیشہ پیش نظر رکھیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بچوں کو دوسرے ملک میں لے گئے بعض ماں باپ
یا چھپا لیا یا کورٹ سے غلط بیان دے کر یا دلوا کر بچے چھین لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے دکھ نہ دیا جائے اور والد کو اس کے بچے کی وجہ سے دکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تقویٰ سے کام نہیں لو گے اور ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، وہ جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ پھر ظالموں کو یوں چھوڑا نہیں کرتا۔ بس اللہ سے ڈرو، ہر وقت یہ پیش نظر رہے کہ جس طرح آپ پر آپ کی ماں کا حق ہے، اسی طرح آپ کے بچوں پر ان کی ماں کا بھی حق ہے۔ عموماً باپوں کی طرف سے یہ ظلم زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور جائزہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس لیے میں مردوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق دیں۔ اگر آپ نیکی اور تقویٰ پر قدم مارنے والے ہیں تو الا ماشاء، عموماً بیویاں پھر آپ کے تابع فرمان رہیں گی، آپ کے گھر ٹوٹنے والے گھروں کے بجائے بننے والے گھر ہوں گے، جو ماحول کو بھی اپنے خوبصورت نظارے دکھا رہے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو ایک نصیحت کا خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باعث تکلیف دہی ہے کہ میں نے بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی جو در حقیقت آپ سے تعلق، اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں، سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں، یعنی غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اول تو بیان کرنے والے آپ کے تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں، اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پر ایک گونا حکومت قسام ازلی نے دے رکھی ہے، اور ذرا سی باتوں میں تادیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضے سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت حلم اور برداشت کی تاکید کی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشید اور سعید کو اس تاکید سے کسی قدر اطلاع کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے عاشرہن بالمعروف ہے، یعنی اپنی بیویوں سے تم ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق و معروفہ کے نہ ہو اور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو، بلکہ ان کو اس کے مسافر خانہ میں اپنا ایک دلی رفیق سمجھو اور احسان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم باہلہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آوے۔ اور حسن معاشرت کے لیے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں لکھ نہیں سکتا۔ عزیز من، انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہیے اور ہر ایک وقت دل میں خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمانداری بجا لاتا ہوں، اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے، مجھے اس پر کون سی زیادتی ہے۔ خونخوار انسان نہیں بننا چاہیے، بیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھلانا چاہیے، اور در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے۔ میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرا درستی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نے صدہا کو اس سے میرے حوالے کیا ہے، شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا۔ تب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کرو کہ اگر یہ امر خلاف مرضی حق تعالیٰ ہے تو مجھے معاف فرما دیں۔ اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں، سو میں امید رکھتا ہوں
کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں سے علم کرتے تھے، زیادہ کیا لکھوں۔ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر چلاتے ہوئے ان خوبصورت اعمال کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر